بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام محرم ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے کیا حسین ابن علی فقط شیعوں کے ہیں؟ نہیں عزیزان، آئیے ایام عزا میں اس تقسیم کو ختم کیجئے اور الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ اہل سنت حضرات کا جو غم حسین اس انداز میں مناتا ہے جیسے شیعہ مناتے ہیں۔ یہ اختلافات کہ ماتم کیسے کرنا ہے، غم و گریہ کیسے کرنا ہے، یہ ہر علاقے کی بھی اپنی اپنی رسم و رواج ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا بھر دیکھی ہے، آپ اگر عراق جائیں تو اور انداز سے ماتم کریں گے، انڈیا کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے ماتم کیا جاتا ہے۔ خدا را حسین کو تقسیم نہیں کیجیے، اس لیے کہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا حسین سب کا، حسین رب کا، بلکہ جوش ملی آبادی نے بڑا خوبصورت یہ شعر کہا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ انسان کے ہیں حسین ابن علی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد مشکلات میں سید الشہداء کو پکارتے ہیں اور ان سے درس لیتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے سب سے مہم قرآن مجید ہے۔ حسین قرآن کے ہیں، قرآن کی عظمت جس ذات گرامی نے نوک نیزہ پہ بھی تلاوت کر کے بتلائی وہ حسین ابن علی ہیں۔ یا یہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، اور وہ کیا کہ کٹے سر سے نیزے کی انی پہ حسین ابن علی سورہ کہف کی آیات پڑھ رہے تھے۔ یہ حسین ابن علی قرآن کے ہیں۔ تو جناب سید الشہداء، مجھے یہاں یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا وہ طویل نظم کا ایک شعر کہ رمز قرآن از حسین آموختیم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے رموز، قرآن کی گہرائیاں، قرآن کے اسرار، قرآن کے راز، یہ ہم نے حسین ابن علی سے سیکھے ہیں۔ اب نہیں ہے وقت کے ایک ایک آیت کی طرف، کبھی بیٹھ کے سوچئے حسین ابن علی نے کیا بتلایا۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ حسین ابن علی نے ثبات قدم کا ایک نمونہ پیش کیا اور بتلایا کہ دیکھو جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے وہ نواسے ہیں جن کا تعارف کبھی اپنے شانوں پہ بٹھا کے، کبھی اپنی گود میں بٹھا کے، کبھی جناب پیغمبر اکرم نے سجدے کی حالت میں پشت پہ برداشت کر کے حسین ابن علی کا مقام بتلایا۔ لہٰذا اس تقسیم کو چھوڑیے، حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں، اور بالخصوص محبت حسین اجر رسالت ہے۔ ذرا پڑھیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ جناب سید الشہداء نے اس آیت کو بھی پڑھا، اور بالخصوص جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں اس آیت سے اپنا تعارف کرایا۔ لہذا اس آیت کے مطابق حسین ابن علی اجر رسالت ہیں، اور امام کی محبت اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کانٹا بھی چبھے تو محب تڑپ جاتا ہے۔ اور کربلا کے اس شہید پہ سب سے زیادہ کون تڑپا؟ میں سمجھتا ہوں کہ روح جناب زہرا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ۔ شیعہ سنی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جناب پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں جناب ام سلمہ کو بتلا گئے کہ میرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا۔ خود امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں بصرہ والوں کو جو لکھے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ انی مقتول مذبوح، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے ذبح کر دیا جائے گا، لیکن نہیں، حق کی بلندی کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی قدم اٹھایا۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جناب ام سلمہ کو وہ خاک کربلا دی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو جان لینا میرا حسین مارا گیا۔ اب جب جناب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور وہ ایک اپنی جگہ پہ دردناک منظر تھا، تو جناب ام سلمہ اس کے بعد دل پریشان اور ہر وقت اس شیشی پہ جس میں یہ مٹی تھی نظر رکھتی تھیں۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کو جناب ام سلمہ دن کے وقت جب لیٹ جاتی ہیں تو خواب میں دیکھتی ہیں پیغمبر اکرم سر پہ خاک کربلا، ریش مبارک خاک آلود، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں، غمگین ہیں مصطفیٰ۔ اور جناب ام سلمہ جو پوچھتی ہیں فرماتے ہیں ام سلمہ میرا حسین مارا گیا۔ تڑپ کے جاگ گئیں جناب ام سلمہ۔ یہ خبر مدینے میں پھیلی، آہ و بکا ہوئی، مگر میں یہاں کہوں گا اے جناب ام سلمہ، آپ تو فقط کربلا کی اس خاک کو سرخ دیکھ کے آہ و بکا کر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، لیکن آئیے کربلا، وہ بہن کا کیا منظر ہوگا، وہ بہن کی کیا حالت ہوگی جو بہت دور نہیں، تلہ زینبیہ پہ جو 72 قدم کے فاصلے پہ ہے، بہن دیکھ رہی تھی بھائی ذبح ہو رہا تھا، اور عجب بہن تھی جو بھائی کے قاتل سے منتیں کر رہی تھی، لیکن اے بی بی آپ کا کیا بچا؟ کربلا میں زینب کبریٰ کا کچھ نہ بچا، لیکن پھر بھی بی بی کی عظمت کو سلام۔ اب بہنیں شاید اس کو بہتر سمجھیں کہ اتنے فاصلے پہ بھائی مارا جائے، اور پھر مقتل میں آئے تو کوئی 24 گھنٹے بعد آئے، دوسرے دن آئے۔ یہ مجبوری کیا تھی؟ یہ مجبوری شام غریباں کے عنوان سے نقل کروں گا، لیکن قربان ہے زینب کبریٰ آپ کی عظمت پہ اور دین کے لیے قربان ہونے کی تیاری پہ، اس لیے کہ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا تھا حق کی خاطر علی کو فرق نہیں پڑتا، موت علی پر آ جائے یا علی موت پہ آ جائیں۔ ہاں علی کی اولاد تھی، وہی درس سیکھے ہوئے تھے، صبر زینب کبریٰ پہ قربان۔ جب 11 محرم کو بھائی کے مقتل میں آئی، بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھا، بعض علماء فرماتے ہیں بعض ٹکڑوں کو بندے ہاتھوں پہ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تیری رضا کے لیے، تیری قربت کے لیے میں نے حسین جیسا بھائی قربان کرا دیا ہے، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ عزاداران حسین ابن علی، حسین ابن علی کو تقسیم نہیں کیجیے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو پرسہ دیا کیجیے، اور دیتے ہیں الحمدللہ، شرکت کیا کیجیے ایک دوسرے کے پروگراموں میں، اس لیے کہ حسین مصطفیٰ کا ہے، اور شہادت حسین ابن علی پہ سب سے زیادہ یا مصطفیٰ ہیں پریشان، یا پھر آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔